اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ قول ہے کہ دنیا کی عزت مال میں اور آخرت کی عزت اعمال میں ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت بہت عنایات فرماتے ہیں اپنی مخلوق پر، اور یہ مہینہ بالخصوص عبادتوں کا مہینہ، ریاضتوں کا مہینہ اور قیام کا مہینہ اور بخشش کا مہینہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی ساری برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ ناظرین، اسلام آباد یونائٹڈ نے پی ایس ایل کا میچ جیت لیا۔ بہت سنسنی خیز مقابلے پہ آخری بال تک گیم گئی اور بڑے دلچسپ مرحلے سے گزر کے اسلام آباد یونائٹڈ نے میچ جیتا، اور کپتان شاداب خان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری ٹیم تو فائنل تک پہنچتی بھی نظر نہیں آتی تھی، اور بہت مشکل سے یہ مرحلہ ہم نے طے کیا، لیکن یقین تھا کہ یہ میچ ہم جیت جائیں گے۔ بہرحال تیسری بار اسلام آباد یونائٹڈ نے یہ کپ جیتا ہے، اور دوسری طرف ملتان سلطان جو ناقابل شکست ٹیم تھی، شروع سے سارے میچ جیتتی آ رہی تھی، وہ بیچاری ان کی ایسی کوئی ہارڈ لک ہے کہ تیسری بار انہوں نے یہ جیتا میچ، اور وہ بیچارے تیسری بار فائنل میں آ کے تو رہ گئے۔ تو یہ بھی ایک کھیل میں تو ایسا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جیت ہے، پاکستان کے کھیل کی جیت ہے، پاکستان کے عوام کی جیت ہے، جو اتنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، اور کرکٹ کنٹرول بورڈ جو ہے وہ اس کی بھی یہ ایک تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے، سچی بات ہے، بڑا وہ جو آئی پی ایل جب ہوتا تھا پڑوسی ملک میں تو ہمیں بڑا ایک عجیب سا محسوس ہوتا تھا اور بڑے گھمنڈ میں ہوتے تھے، لیکن جب سے پی ایس ایل ہونا شروع ہوا ہے، ان کا گھمنڈ جو ہے ہمارے پڑوسیوں کا وہ ایک لیول پہ آ گیا۔ ناظرین، آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات جاری ہیں، فائنل میں تقریباً پہنچ گئے، اور 1 ارب 10 کروڑ ڈالر ملنے کی ہمیں امید ہے کہ ہمیں خیرات ڈل جائے گی، اور کاسہ گدائی جو ہے وہ اس کا جو پیندہ ہے وہ کم از کم وہ بھر جائے گا، کیونکہ کاسہ گدائی بڑا ہے، اور اس کا بھرنے کے لیے تو ہمیں پتہ نہیں کتنے 100 سال لگیں گے ہمیں مزید، کیونکہ جس انداز سے ہم جاری ہیں اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ کاسہ کبھی بھرے گا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قوم قرض کے خیرات کے پیسے لے کے ترقیاتی کام کرے، اپنے دفاع پہ لگائے، اپنے باقی چیزوں پہ لگائے، اور وہاں کی ایک لاڈلی وزیر اعلیٰ اپنی گاڑی کے صرف ٹائروں اور پوشش بھی نہیں، صرف جو اس کے سیٹ کور ہیں اور جو جوتیوں کے نیچے آنے والے میٹ ہیں ان کو یک رنگ کرنے کے لیے 2.75 کروڑ روپے لگا دیں، تو ایسے ملک میں کیا ہونا ہے۔ اور بہرحال چلیے، یہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے مہینے تک جو چیخے مار مار کے جلسوں میں کہتے تھے کہ ہم اگر آ گئے تو ایک کہتا تھا کہ میں 200 یونٹ بجلی فری دوں گا، اور دوسرا یہ کہتا تھا کہ میں 300 یونٹ بجلی فری دوں گا۔ میں یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ کسی خیالی تصوراتی بات نہیں، بلکہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہو رہی ہے، جو اس وقت حکومت میں شامل بڑی 2 جماعتیں ہیں، اگرچہ کچھ اور چھوٹی 2-4 سیٹوں والی بھی ہیں جنہیں ایک آدھ وزارت دی گئی ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہی ایک کا صدر ہے اور ایک پارٹی کا وزیر اعظم ہے، اور ان کی سسٹم پہ گرفت مضبوط بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے چودھری نظام الدین کی طرف سے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا، کس کمال ڈیٹائی سے، کمال بے شرمی سے وہ ان ساری چیزوں کو بھول بیٹھے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے پہلے مہینے میں خیر سے پہلے گیس مہنگی کی ہے، اور ابھی خبر آئی ہے کہ 5 روپے یونٹ وہ بجلی بھی مزید مہنگی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو بجلی کو یہ سننے میں آیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں یہ 100 روپے یونٹ تک لے کے جانا ہے، اور 350 روپے تک انہوں نے ڈالر کا لے کے جانا ہے، اور اسی انداز سے باقی ساری چیزوں کو بھی انہوں نے رفتہ رفتہ مہنگا کرنا ہے۔ لوگ بڑی توقع کر رہے تھے کہ اس 15 تاریخ کی رات کو 16ویں کی صبح کو لوگوں کو پیٹرول کوئی 10-20 روپے 30 روپے سستا ملے گا، کیونکہ انہوں نے پچھلے عرصے میں
پی ڈی ایم بھی بڑھاتی رہی، اور اس کے بعد جو ان کے اپنے نگران تھے، جن نگرانوں کو انہوں نے حکومت کا باقاعدہ حصہ بنا لیا گیا، کسی کو وزارت اعلیٰ دے دی گئی، کسی کو وزارت داخلہ دے دی گئی، وہ ان کے ذریعے سے بھی انہوں نے بہت سی قیمت بڑھائی اور لوگوں کی چیخیں نکلوائیں، لیکن اس کے باوجود انہیں نہ ترس آ رہی ہے صدر بننے والی حکومت کو اور وزیر اعظم بننے والی پارٹیوں کو، شرم نہیں آ رہی، نہ کوئی انہیں کوئی حیا آ رہی ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم جناب ان کے مسئلے سارے حل کر دیں گے اور دلدر دور ہو جائیں گے، لیکن یہ کیا کہ لوگ بیچارے وہ تک رہے ہیں، بلکہ وہ اور کہ وہ خواب جو انہیں دلوائے گئے تھے، اگرچہ اسی لیے لوگوں نے ووٹ تو ان کو کوئی نہیں دیا، لیکن یہ جیل سازی سے فارم 45 کو فارم 47 میں بدل کے تو چوری اور ڈکیتی کے انداز میں جو مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہے حکومت، اس نے لوگوں سے انتقام لینا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، وطن پہ قربان ہونے والے ہمارے کرنل سمیت اور ہمارے جو نوجوان کیپٹن پنڈی ڈویژن سے تھے، تلہ گنگ سے کیپٹن احمد بدر، 7 جو فوجی شہید ہوئے تھے ہماری سپاہ نے 48 گھنٹوں کے اندر اس کا بدلہ لے لیا ہے، اور زبردست کارروائی میں ایک جو کمانڈر تھا سیرا عرف جانان، اور یہ وزیرستان کوئی ایک جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، اس میں کارروائی کی گئی اور متعدد دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم رسید ہوئے ہیں، اور بہت سا اسلحہ گولہ بارود بھی اس میں تباہ ہوا، اور اس انداز سے بہت تھوڑے سے وقت میں بدلہ لے لیا گیا ہے۔ جہاں بدلہ تو بنتا تھا، جہاں بدلہ بنتا ہو بدلہ لینا چاہیے، اور اس حوالے سے ہماری فورسز قابل فخر ہیں کہ جہاں بدلہ بنتا ہے وہ بدلہ دیتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو انڈیا نے ایک اسی طرح کی ایک کارروائی کی تھی، اور انہوں نے پاکستان میں آ کے بالاکوٹ میں آ کے ہماری کوئی چیڑوں کے درخت اور کوا مارا تھا، تو اس کے مقابلے میں اعلان یہ کیا گیا تھا اس وقت وزیر اعظم کی طرف سے اور فورسز کی طرف سے کہ ہم اپنے مرضی کے وقت پہ اپنی مرضی کے مقام پہ جواب دیں گے، اور پھر ایسا جواب دیا گیا کہ پھر جب ہم نے ان کے جہاز گرا کے پائلٹ کو پکڑا، لوگوں نے جوتے مارے اور فورسز نے اس کی جان بچائی، اور یہ دکھانے کے لیے پوری دنیا کو کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، چائے کی پیالی پلا کے اسے ہم نے چلتا کیا، اور اب تک وہ زخم انڈیا چاٹ رہا ہے۔ ہماری سپاہ جب بدلہ لینے پہ آتی ہے تو بدلہ لیتی ہے انشاءاللہ العزیز، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری سپاہ جس طرح سے وطن کے لیے قربانیاں دیتی ہے، ان باتوں میں قوم ان کے ساتھ ہے، قوم کا خون پسینہ ان کے لیے حاضر، وہ ہمارے قابل فخر سپاہی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا اگلا سفر ظاہر ہے وہ شہداء ہے، بہت خوبصورت ہوگا۔ ناظرین، سائفر مقدمہ آپ کے علم میں ہے نا کہ ایک ایسا مقدمہ کہ جس میں ایک بڑے غلط انداز سے ایک ایسا ٹرائل کیا گیا کہ جس ٹرائل شروع تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملزمان اس میں جو شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت کے وزیر خارجہ اور اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آبزرویشن دیتے ہوئے کہ یہ تو مقدمہ سرے سے بنتا ہی کوئی نہیں، اس کی بنیاد ہی کچھ نہیں ہے، وہ ضمانتیں دے دی تھیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ایک ڈائریکشن تھی اس پہ کہ جی 30 دن میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اس پہ سکندر ذوالقرنین صاحب نے اس مقدمے کا اجلت میں ٹرائل کرتے ہوئے جو 25 گواہ تھے، ان میں سے 4 گواہوں پہ جو ملزمان کے وکلاء تھے انہوں نے جرح کی، اور پھر بہانہ بنا کے ایک ایسے مرحلے پہ جو 21 گواہ تھے، 2 دنوں میں وہ گواہ سرکاری وکلاء کھڑے کر کے، جو پراسیکیوشن کی ٹیم تھی انہی کے اپنے لوگ کھڑے کر کے، انہیں ڈیفنس لائر کا نام دیا گیا، اور 21 گواہ ایسے 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 لکھ لیے گئے، رات گہے تک وہ عدالت چلتی رہی، اور 2 دن میں کیس چلا کے تو عمران خان صاحب کو سزا دے دی گئی تھی۔ اب اس کی سماعت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے، اس میں اتنے دلچسپ مرحلے آتے ہیں، دلچسپ واقعات ہوتے ہیں کہ اس میں جب یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ یہ جو ڈاکیومنٹ تھا وہ یہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا تھا، اور صرف ایسے نہیں ہوا،
کیبنٹ میں یہ ساری چیزیں آئیں، اور پھر وہ جو سب سے دلچسپ مرحلہ یہ تھا کہ جو کیس بنایا گیا ہے کہ جی یہ سائفر لہرا کے تو دنیا کو بتا دیا گیا، یعنی سائفر لہرایا جاتا ہے 27 تاریخ کے جلسے میں، اور پھر جو مقدمہ بنایا جاتا ہے کہ 27 میں جو سائفر جلسے میں لہرا دیا گیا تھا، جو ایک کاغذ تھا، 28 تاریخ کو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھ کے وہ تو اس کی سازش کرتے ہیں، اور پھر جب یہ پوچھا گیا کہ اس کا بھائی نفع نقصان کیا ہوا، تو کیس یہ بنایا گیا تھا جس پہ شہادت بھی یہ اس طرح کی ڈیوٹی سے چلا کے تو کہا گیا کہ جناب دشمن ملک کو اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ اچھا، سوال یہ پوچھا گیا کہ اب دشمن ملک کو اس کا کیا فائدہ ہوا اور پاکستان کو اس کا کیا نقصان ہوا؟ یعنی ایسا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی بہت سارے کوئی بڑے بڑے ایگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں، کوئی لوگوں نے آ کے پیسے انویسٹ کرنے تھے، اور سائفر کو لہرانے کی وجہ سے وہ ایگریمنٹ ختم ہو گئے، ان کی کارروائی رک گئی، اور جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی تھی وہ رک گئی، یا پاکستان کو جو اسلحہ ملنا تھا وہ رک گیا، یا پاکستان کو اور کوئی امداد ملنی تھی، کوئی فائدہ ایسا ہونا تھا وہ رک گیا ہے۔ ایسا کوئی سوال اس کا مثبت جواب نہیں تھا۔ ناظرین، سائفر اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے بعد 2 اور سزائیں رہ جاتی ہیں۔ ایک تو عدت والے کیس میں، وہ تو ایسے ہی بکواس کیس ہے، وہ کچھ بھی کوئی نہیں رکھا، اور اس کے علاوہ جو ڈبل جیپرڈی ہوئی ہے کہ توشہ خانہ والے کیس میں ایک سزا پہلے دی گئی تھی اور دوسری سزا پھر دوبارہ دے دی گئی ہے، وہ دونوں کیسز بھی اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ خان صاحب اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ عید منائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، ایک اچھی خبر ہے کہ گزشتہ دنوں جو اچھرا میں ایک خاتون تھی، پاکستانی خاتون، جس کا لباس ایسا تھا جس پہ کوئی عربی لکھائی تھی، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ حلوہ لفظ اس پہ لکھا ہوا تھا، اس پہ کچھ لوگوں نے اس کی جان پہ درپے ہو گئے تھے، بڑی مشکل سے وہاں سے پولیس نے اور پھر کارروائی کر کے وہاں اس خاتون کو اپنے گھر تک پہنچایا تھا، اور پھر وہ تھانے میں بیٹھ کے معافی تلافی والی علماء کے ساتھ بیٹھ کے جو بات ہوئی تھی، اس میں ایک اچھا کام یہ اچھی پیش رفت ہوئی کہ اس کا مقدمہ ہوا، اور اس میں 3 ملزمان کی گرفتاری ہوئی، اور ان ملزمان کا جسمانی ریمانڈ ہو گیا ہے، اور دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ اس وقت دیر سماعت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو پایا تکمیل تک لے جانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب قسم کی خاص طور پہ مذہبی ان معاملات کے حوالے سے کہ ایک ایسی لہر ہے کہ جس میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہر بندہ مفتی بنا ہے، ہر بندہ وکیل اور جج بھی بنا ہوا ہے، اور ہر بندہ اپنے طور فیصلہ کرنے کے لیے لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس مقدمے کو کسی طور پہ اپنے انجام تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، دنیا کی ایک بڑی طاقت روس صدارتی انتخاب کے نتیجے میں پیوٹن 5ویں بار وہاں پہ صدر منتخب ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پیوٹن کے جذبات پاکستان کے حوالے سے اور بالخصوص مسلمانوں کے حوالے سے، جب اسلام و فوبیا کی بات ہوتی ہے تو پیوٹن کا جھکاؤ مسلمانوں کی طرف نظر آتا ہے، اور وہ پھر پاکستان کے حوالے سے بھی وہ اچھے خیالات کا اظہار رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کا انتخاب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے بھی شاید بہتر ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، مشکلات میں ہیں۔ کشمیریوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزادی کے بھی سبب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رمضان کی ساری برکتیں دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا شکریہ، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری سچ کی آواز جو باقی میڈیا چیزیں روکتا ہے، ہم وہ کھلے انداز سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ تک باتیں پہنچاتے ہیں، تو اس کے لیے ہماری رہنمائی ہوتی رہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔